الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا مقدس سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، اور نہ ہی کوئی اور امت آئے گی۔ آپ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ قرآن کتابوں میں آخری کتاب ہے، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے ہے۔ جو شخص اس عقیدہ اور نظریہ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایسا اہم عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 300 کے قریب آیات اس نظریے کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور خود حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان 200 سے زیادہ موجود ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ اکرام کا جو پہلا اجماع ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہے، اور اس عقیدہ اور نظریہ کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس ایک عقیدہ کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور اس عقیدہ کی اہمیت اس طرح بھی ہے، جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عموماً اس نظریہ اور عقیدہ کے قائل ہیں۔ اگر یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ نہ ہوتا تو مختلف مسالک کے لوگ اس عقیدہ اور نظریہ کے قائل نہ ہوتے۔ جس طرح کے اور ہمارے معاشرے میں کئی اختلافات ہیں، تو یہ نظریہ بھی ایک اختلافی نظریہ ہوتا، لیکن جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس عقیدے اور نظریے پر متفق نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدہ اور نظریہ کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں 300 سے زیادہ آیات کو نازل فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن کریم کی جو سب سے واضح نص اور آیت موجود ہے، سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت مبارکہ ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ عقیدہ بیان ہوا ہے، بعض لوگ آج بھی اس عقیدے سے انحراف کرتے ہیں اور بس اوقات اسی آیت سے اجرائے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن مستقل نبوت ختم ہو چکی، صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا، لیکن ایسا نبی آ سکتا ہے جو صاحب شریعت نہ ہو، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا دعوے دار ہو، اور اس کی نبوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہو۔ حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نبوت اور رسالت کے اختتام کی بات فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں جہاں یہ فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ کی رسول ہے، آگے یہ نہیں فرمایا وہ خاتم المرسلین۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی مستقبل میں یہ نہ کہے کہ اب رسول تو نہیں آ سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ فرما کے وخاتم النبیین فرما دیا، اس سے رسالت کے ختم ہونے پر بھی وضاحت فرما دی اور نبوت کے ختم ہونے پر بھی وضاحت فرما دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی شرح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم کہتے ہیں اس آیت میں ہم حکم، فیصل اور جج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا لیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رسالت بعدی ولا نبوت بعدی، فرمایا میرے بعد کسی قسم کی کوئی رسالت بھی نہیں، کسی قسم کی کوئی نبوت بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، رسالت اور نبوت کے لفظ سے پہلے لا موجود ہے جو لائے نفی جنس ہے، اور ہر قسم کی رسالت اور ہر قسم کی نبوت کے ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نہ تو کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی ذلی اور بروزی آ سکتا ہے۔ اس قدر واضح نص ہونے کے باوجود قادیانی اس بات کے منکر ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے اور اس کے ماننے والے قادیانی جھوٹے ہیں، تو وہ بھی تو کوئی دلیل دیتے ہوں گے، تو جھوٹے کیوں ہیں؟ اور جو وہ دلیل دیتے ہیں وہ دلیل ہے کیا؟ میں نے کہا ہمیں پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنے دلائل کو معلوم کریں اور پھر فریق مخالف کی دلیل اگر ہے معلوم کرنے کے بعد اس کا جواب تلاش کریں۔ یہ عجیب فضا چلی ہے کہ ہم اپنی دلیل جاننے کی بجائے بسا اوقات فریق مخالف کی دلیل کے جاننے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ جو دلائل یا جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں ان دلیلوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا ان دلیلوں کی صرف حیثیت اس قدر ہے کہ جیسی کہ ایک مدعی نبوت نے دلیل دی تھی۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا ایک شخص کھڑا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک آنکھ سے کانا تھا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ ہم تجھے نبی کیسے مانیں؟ اپنی نبوت پر کوئی دلیل پیش کرو۔ حالانکہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنا ہی غلط ہے۔ جب کسی قسم کی نئی نبوت اور رسالت کا اسلام میں تصور ہی نہیں تو پھر دلیل مانگنے کا جواز کہاں سے ثابت ہوگا؟ وہ شخص ایک آنکھ سے کانا تھا، لوگوں نے دلیل مانگی کہ تیرے پاس اپنی نبوت پر کوئی دلیل ہے تو قرآن سے پیش کرو۔ تو اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اپنی نبوت پر، کہنے لگا کہ میری نبوت پر دلیل یہ ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کانا نبیہ۔ کیا آیا ہے؟ کانا نبیہ، اس کا مطلب ہے کہ کانا نبی ہے، تو لہذا میری نبوت پر قرآن میں دلیل موجود ہے۔ وہیں اسی ذہن کا کوئی اور بندہ بھی یا اسی سطح کا ایک بندہ بیٹھا تھا، عقیدے کا تو نہیں تھا، صحیح العقیدہ تھا، لیکن بیچارے کے پاس معلومات ذرا کم تھی، تو اس نے جب اس کی اس دلیل کو سنا کہ اس نے اپنی نبوت پر یہ دلیل دی کانا نبیہ، تو وہ کہنے لگا نا اگر قرآن کریم میں یہ دلیل موجود ہے کانا نبیہ، تو قرآن کریم میں یہ دلیل بھی موجود ہے کانا من الکافرین۔ کانا من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہے تو نبی کیسے ہو سکتا؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔
تو اسے کہتے ہیں جیسے گانے والے اور ایسے بجانے والے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس عقیدہ کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے خاتم النبیین کی تشریح یوں کی ہے، کہتا ہے خاتم کا معنی ہے مہر۔ اب مطلب یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، جس کی نبوت پر حضور مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا۔ تو میری نبوت پر حضور نے مہر لگائی ہے، اس لیے میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نا، خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ مہر لگائیں گے تو نبی بنیں گے، بلکہ اس کا معنی ہے اے آخر الانبیاء، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اگر اس معنی پہ اصرار ہے، ایک قادیانی مجھ سے اسی معنی پر اصرار کرنے لگا کہ خاتم کا معنی مہر ہے، حضور جس کی نبوت پر مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا۔ میں نے کہا اس کا یہ معنی نہیں ہے، اگر یہ معنی ہے تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ بات لکھی ہے اپنی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایسا ہوا کہ میری ماں کے ہاں بیک وقت ایک بچے اور ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ ہم دو جڑواں پیدا ہوئے، میں اور میری بہن۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہے کہ پہلے وہ نکلی اور بعد میں نکلا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ثابت ہوا، اس لیے کہ میرے بعد میری ماں کے ہاں کوئی بچہ اور بچی پیدا نہ ہوا۔ جب مرزا غلام محمد قادیانی نے خود لکھا ہے میری ماں کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک میں اور دوسری میری بہن، پہلے وہ نکلی اور بعد میں نکلا، تو میرے بعد کوئی بچہ اور بچی پیدا نہ ہوا، تو لہذا میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا، یعنی اولاد میں آخری بچہ۔ تو میں نے کہا اگر یہاں وہ معنی مراد لیتے ہو جو تم کہتے ہو تو پھر معنی یہ بنے گا کہ مرزا قادیانی اپنی ماں کے لیے اولاد پیدا کرنے کے سلسلے میں مہر ہے۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا مرزا قادیانی کی مہر سے پیدا ہوگا، مرزا قادیانی اپنی ماں پہ مہر لگاتا جائے گا اور بچے پیدا ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس معنی اور مفہوم کے تم قائل نہیں ہو۔ مرزا قادیانی نے خود یہ مفہوم بیان کر دیا، خاتم الاولاد ہونے کا معنی یہ نہیں کہ میں ماں پر مہر لگاؤں گا اور بچے دے گی، بلکہ معنی یہ کہ میں آخری بچہ ہوں، میرے بعد میری ماں کے ہاں کوئی بچہ اور بچی پیدا نہ ہوا۔ میں نے کہا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوا، نہ نیا نبی پیدا ہوگا۔ تو خاتم النبیین کا معنی مرزا غلام محمد قادیانی کی تشریح کی روشنی میں ہم نے خود اپنے موقع پر بطور دلیل کے پیش کر دیا ہے۔ یا مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا مانو، یا پھر جو ہے مرزا قادیانی کے متعلق یہ بات طے کر لو کہ اس کی ماں کے ہاں اس کے بعد بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بچے دکھاؤ وجود میں کون کون سے ہیں، جبکہ حالات کے تناظر اور تاریخ کے تناظر میں قادیانی یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کی ماں کے ہاں مرزا کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ جب یہ بات طے ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بتایا ہے، آخری نبی بھی بتایا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس پہ دلالت کرتی ہے۔ دوسری قرآن پاک کی آیت جو حضور کے آخری نبی ہونے پہ صراحتاً دلالت کرتی ہے، وہ قرآن پاک کی آیت یہ ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دین اللہ پاک کے ہاں اب اسلام ہے، قابل قبول دین اسلام ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب اور
اگر کوئی دین کوئی شخص لے کر آتا ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ نیا دین آتا ہے نئے نبی کے آنے سے، جب نیا دین نہیں آ سکتا تو نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ جب نیا نبی نہیں آ سکتا تو نیا دین کیسے آ سکتا ہے؟ جب نیا دین نہیں آ سکتا نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ثابت ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ آخری نبی ہیں بلکہ آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ پورے جہان کے بھی نبی ہیں۔ صرف آخری نبی ہونا حضور کا اعزاز نہیں ہے، آخری نبی بھی ہے، تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں اور تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کا یہ اعزاز بیان کیا ہے۔ یہ آخری نبی کی صفت ہو سکتی ہے، آخری نبی کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ آج جو لوگ منکرین ختم نبوت ہیں وہ لوگ اجرائے نبوت کے لیے کئی طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی جس نے نبا 7 کے نام سے یوٹیوب پر چینل بنایا ہے اور احمد عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس شخص نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں اور نئی کتاب بھی پیش کی ہے۔ کہنے لگا میں نبی اور رسول اس لیے ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف مکہ والوں کے لیے تھی، آپ سارے جہان کے لیے نبی نہیں تھے۔ جب آپ کی نبوت مکہ والوں کے لیے تھی تو اب اور علاقے والوں کے لیے بھی نبی چاہیے تھا، اس لیے میں نبی بن کے آیا ہوں اور ایک کتاب بھی پیش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آخری نبی بتایا ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ سارے جہان کے نبی ہیں، تو آپ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آخری نبی بھی ہیں اور سارے عالم کے نبی بھی ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں۔ آیت نمبر 1 اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جب سارے جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، آپ عالم ارواح کے بھی نبی ہیں، عالم دنیا کے بھی نبی ہیں، عالم برزخ کے بھی نبی ہیں، عالم آخرت کے بھی نبی ہیں، سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر آپ کے بعد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو کیا وہ سارے جہانوں کے لیے نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کہتے ہو کہ وہ بھی سارے جہانوں کے لیے نبی ہے، جب یہ قرآن پاک کی آیت کہتی ہے یہ میرے حضور کی صفت ہے اور آپ کا خاصہ ہے، خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خاصہ بتایا ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں، کوئی اور آدمی کہتا ہے میں بھی سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں، تو پھر حضور کی صفت کیسے رہ گئی؟ معلوم ہوا یہ حضور کا خاصہ ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی اور اگر نبی آئے اور وہ کہے دعویٰ نبوت کرتے ہوئے کہ میں نبی تو ہوں لیکن سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہوں، سارے جہانوں کے لیے نبی نہیں ہوں، میری نبوت ناقص اور تھوڑی اور چھوٹی ہے، ہم کہیں گے کامل کے آنے کے بعد ناقص کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ کامل کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، کامل سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، ہمارے معاشرے کا قانون ہے، ہمارے عرف عام میں ہے، جب ایک چیز اچھی موجود ہو، ایک چیز اعلیٰ صفات والی موجود ہو، ایک چیز اعلیٰ کوالٹی والی موجود ہو تو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ جب حضور موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت موجود ہے، تو آپ کی موجودگی میں آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنا یہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی بھی دلیل ہے، سارے جہاں کے لیے نبی ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں دوسری دلیل، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، قُلْ آپ فرما دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس اے انسانوں انی رسول اللہ میں
تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. جمیعہ کمانا یہ ہے ساری انسانیت کے لیے نبی ہے, ساری انسانیت کے لیے رسول ہے. جب حضور ساری انسانیت کے لیے رسول ہے, آپ کی یہ خصوصیت ہے تو آپ آخری نبی ہیں. یہ خصوصیت آخری نبی کی ہو سکتی ہے, افضل نبی کی ہو سکتی ہے, ان کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی نبوت صرف و صرف مکہ والوں کے لیے ہوتی, آپ کو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہ کہا جاتا, آپ کے متعلق یہ نہ فرمایا جاتا کہ آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا, یہ نہ فرمایا جاتا. ثابت ہوا حضور آخری نبی بھی ہیں, آپ کی نبوت سارے کے سارے جہانوں کے لیے بھی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں تیسری دلیل, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے کے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ اس شخصیت کا منصب ہو سکتا ہے جو تمام سے افضل بھی ہو, آخری بھی ہو, سارے جہانوں کے لیے بھی ہو. اگر ساری انسانیت کے لیے حضور رسول نہیں تھے تو اللہ پاک نے کیوں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس؟ اللہ پاک صرف اتنا فرما دیتے وما ارسلناک الا رسولا کافۃ للناس کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی رسالت سارے جہان کے لیے ہے, آپ سارے جہان کے لیے نبی ہیں. لہذا ایسے لوگوں کا جو اپنے آپ اپنا نام بھی چھپاتے ہیں, اپنا نام تک نہیں بتا سکتے, ایسے شخصوں کا, ایسے افراد کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ سراسر دجل, سراسر فریب ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں احمد ہوں اور عیسیٰ ہوں, جبکہ اس کے باپ نے اس کا نام نہ احمد رکھا ہے نہ عیسیٰ رکھا ہے. ہم کہتے ہیں اگر تو اپنے باپ کا ہے تو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام بتا. تو اتنا بزدل ہے, نہ تو اعلان لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے نہ تو اپنا نام بتا سکتا ہے. یہ بزدل آدمی کی نشانی ہے. نبی جرت مند ہوتا ہے, نبی طاقتور ہوتا ہے. وقت کے انسانوں میں سب سے زیادہ جرت نبی میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا غزوہ تبوک کے موقع پر, بلکہ اس کے بعد حوازن کے موقع پر, جنگ میں جب افراتفری پھیلی ہے اور بغداد مچی ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے چلے جا رہے تھے. حضرت ابو سفیان نے آپ کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور آپ فرما رہے تھے انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا نبی لا کذب, میں نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. لہذا مجھے اپنے سچ ہونے پہ یقین ہے, اپنے سچا ہونے پہ یقین ہے. جرت اور بہادری کے ساتھ تیروں کی بارش میں آگے جا رہے تھے. ایسے بزدل کمروں کے اندر چھپ کر اپنی ریکارڈنگ کراتے ہیں. یہ فیس بک کی اور یوٹیوب, یہ مدعی نبوت, ان کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے ہیں, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنی دعوت دی ہو, بلکہ نبی وہ گزرے ہیں سارے کے سارے جنہوں نے میدان کے اندر اپنے دین کی دعوت کو پیش کیا ہے. آپ جانتے نہیں انبیاء علیہ السلام کو حق پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں آئی ہے, ہمارے آقا نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں. اب اگر بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے اس ڈر سے کوئی مجھے تھپڑ نہ مار دے, کوئی مجھے قتل نہ کر دے, کوئی میرے بارے میں کوئی اور اپنا ہیلا اختیار نہ کرے مجھ کو تکلیف پہنچانے کا, جو اتنا بزدل ہے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا. نبی کیا, وہ عام مومن نہیں ہو سکتا. مومن کا ایمان عام کا اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا تیرا ہے, تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں. چوتھی دلیل, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لتنذر ام القری ومن حولها, اللہ پاک نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا تاکہ آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا یہ آیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات کی دلیل بنتی ہے
کہ حضور مکہ کے نبی تھے. میں نے کہا جاہل تو نے اس آیت کو سمجھا نہیں ہے, اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا نہیں ہے, اس کے پس منظر کو سمجھا نہیں ہے. اگر تو اس کا معنی اور مطلب اور پس منظر سمجھتا کبھی اعتراض نہ کرتا. اللہ پاک نے حضور کے متعلق فرمایا ہے لتنذر ام القری ومن حولها, یہ حضور کے عالمی نبی ہونے کی دلیل ہے. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا ام القری مکہ مکرمہ کا لقب ہے. بستیوں میں سب سے پہلے, زمین پہ سب سے پہلے خشکی نمودار ہوئی ہے. مکہ مکرمہ کی جگہ پر سب سے پہلے خشکی بیت اللہ والی جگہ پہ نمودار ہوئی ہے. اس کے بعد خشکی مکہ مکرمہ میں پھیلتی چلی گئی ہے. اس کے بعد خشکی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی ہے, یہاں تک کہ ایک حصہ خشکی کا اور اس سے بڑا حصہ طریق رہ گیا ہے. میں نے کہا سب سے پہلے چونکہ خشکی نمودار بیت اللہ والی جگہ پر ہوئی ہے, اس لیے اس کو ام القری فرمایا, بستیوں کی ماں فرمایا, زمین کی ماں فرمایا. اب یہ زمین کی ماں تو ہو گئی ہے. اب دیکھیں جو مکہ مکرمہ ہے یہ پوری دنیا کے وسط اور درمیان میں ہے. پوری دنیا کے وسط اور درمیان میں ہونے کی وجہ سے وہاں گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے. اب مکہ مکرمہ کے مشرق, مغرب, شمال اور جنوب کی جانب فاصلہ ہر طرف ایک جیسا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے درمیان میں ہے. مشرق کی جانب فاصلہ بھی اتنا ہے جتنا کہ مغرب کی جانب ہے, شمال کی جانب فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ جنوب کی جانب ہے. جب پوری دنیا کے درمیان میں ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو اے نبی دوزخ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا. مکہ والوں کے لیے بھی, اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ثابت ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے لیے بھی نبی ہے. اس کے ارد گرد پوری دنیا ہے, پوری دنیا کے بھی نبی ہے, پوری دنیا کے بھی نبی ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور عالمی نبی بھی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کتاب کی خصوصیت اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکری للعالمین, یہ قرآن کریم جو ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. قرآن کریم سارے جہانوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ تب ہو سکتی ہے جب حضور سارے جہانوں کے لیے نبی ہو اور قرآن سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہو. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں قرآن کریم کے متعلق ہی ہدی للعالمین, سارے کے سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن کریم سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تب ہو سکتا ہے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نبی اور رسول ہو کر آئے ہو. اگر حضور سارے جہانوں کے لیے نبی نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کی ہدی للعالمین ہونے کا معنی کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ سوالے سے آخری بات عرض کروں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے اپنے سے پہلے نبیوں کے مصدق تھے. اب سارے کے سارے اپنے سے پہلے کتابوں کے مصدق تھے. مطلب یہ جتنے نبی آئے وہ خود بھی سچے تھے, انہوں نے اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کو بھی سچا جانا اور مانا اور لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا. ان پر جو کتابیں اتری ان کو بھی سچا جانا اور مانا اور سچے ہونے کا اعلان کیا. لیکن جتنے جھوٹے مدعے یہ نبوت ہے یہ بسا اوقات اپنے فعل سے اور بسا اوقات اپنے قول سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سچی کتاب نہیں ہے. جو آدمی جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ سابقہ کتابوں کا مصدق نہیں ہو سکتا. یہ احمد عیسیٰ, مرزا غلام احمد قادیانی اور گور شاہی اور مرزا حسین علی نوری, یہ سارے کے سارے مدعے نبوت ایسے ہیں جو اپنے سے پہلی کتاب قرآن کریم کے مصدق نہیں ہے بلکہ مکذب ہے. جب قرآن نے کہہ دیا حضور آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, اب دعویٰ نبوت کرنا یہ قرآن کی تکذیب ہے. جو شخص قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے رسالت اور نبوت کا, آپ مجھے بتائیں وہ شخص سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس مسئلہ کو بیان فرمایا ہے. جو شخص دعوی نبوت کرتا ہے, قرآن کریم عالمی کتاب ہے, عالمی کتاب کے مقابلے میں وہی کون سی پیش کرتا ہے؟ یہ احمد عیسیٰ نے کتاب پیش کی الکتاب کے نام سے اور وہ اردو میں آئی ہے. کتاب اردو میں ہے اور اس کا نام عربی میں ہے. اب اسے کہتے ہیں دیسی مرغی ہے اور ولایتی بیٹ ہے.
देसी मुर्गी नाम अरबी में और किताब उर्दू में। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने वही का दावा किया कि मुझ पे वही आती है। हम कहते हैं कुरान कामिल और मुकम्मल किताब है, इसके मुकाबले में वही पेश करो। कहते हैं मुझ पे वही, अल्लाह पाक ने मुझे कहा आई लव यू। क्या? और अब ये वही है जी, आई शैल हेल्प यू। ये क्या जी? मुझे अल्लाह ने कहा आई शैल हेल्प यू। इतनी अंग्रेजी तो मेरे ख्याल है शायद प्रेप नर्सरी के बच्चों को आजकल आती है। तो आप मुझे बताएं कि जिस शख्स की अंग्रेजी जो इल्म है उसकी सतह भी इतनी को, तो वो शख्स कितना पढ़ा लिखा बंदा होगा वो शख्स। अब इसकी एक और मैं आपको बात सुना के बाद खत्म करता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अगर कादियानी नबी रसूल बनाने पे तुले हुए और कहते हैं उसमें वही आती थी, तो उसकी एक वही ये है, कहते हैं मुझको इल्हाम हुआ और वही हुई है, बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज देखे। बाबू इलाही बख्श चाहता है कि, बाबू इलाही बख्श जो है ना वो उसके चाहने वालों में से एक था, तो मिर्जा कादियानी का हैज देखना चाहता था। वो आप मुझे बता दें कि हैज किसको आता है? जिस शख्स का ये हाल हो और उसकी वही का ये हाल हो, आप मुझे बताएं कि उसको नबी मानकर हमने करना क्या है? ये कुरान के भी खिलाफ है और हदीस के भी खिलाफ है, इजमा के खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा जिस ईसा के आने की खबर मुझे दी गई है, तो पूछा भी तुम ईसा कैसे हो? कहता मैं वो ईसा हूं। तो पूछा गया कैसे? कहता है मैं पहले मरियम थी, अल्लाह पाक ने नाउज़ुबिल्लाह मुझसे रजूलियत का इजहार किया, मुझको अमल हो गया, और उस अमल के बाद जो है चंद माह तक मुझको अमल रहा, फिर वज़े अमल हुआ। वज़े अमल ये हुआ कि मैं से मैं पैदा हुआ, पहले मरियम थी फिर ईसा बन गया। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी बातों को जो दुनिया का अजूबा आज तक कभी किसी ने देखा कि कोई बंदा पहले नाउज़ुबिल्लाह मर्द हो, पहले औरत हो, और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक ने उससे हैवानियत वाला फेल किया हो, उसको अमल हो गया हो, और बाद में खुद ही वो कहे कि मैं पहले मां थी अब बेटा बन गया। जिस शख्स की अकल का ये हाल है और उस शख्स के इल्म का ये हाल है, उस शख्स को नबी मान के हमने करना क्या है? इसलिए हमारी बेहतरी इसी चीज में है, कुरान करीम की वाज़ेह तसरीहात को तस्लीम करें, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तसरीहात को कबूल करें, और अपना अकीदा और नजरिया ये रखें कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी भी किस्म की नई नबूवत का दावा कुफ्र है, और जो शख्स ऐसा दावा करता है दायरा इस्लाम से खारिज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस नज़रिया और अकीदा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।